قمر زمان قاہرہ صاحب وش یو ویل. باقی اب اچھے پولیٹیشین ہیں, بڑی اسٹینڈنگ ہے, اور ان کو ویسے بھی ہلکے ان میں نہ پھنسائیں. پورے ملک پر میں نے تو شروع بھی یہاں سے کیا کہ ابھی جو ملک کی لارجر پکچر یا بڑی اسکرین پر اگر ہم دیکھتے ہیں, آواز آ رہی ہے نا قمر صاحب؟ جی آ رہی ہے. جی اچھا, تو یہ ہے کہ کیونکہ ایک بڑی پارٹی سامنے نظر نہیں آ رہی, تو اس وقت 3 فریق ہے. نواز لیگ, ان کا خیال ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ اس وقت ان کا جو انٹرنل سروے ہے کہ وی آر وننگ اباؤٹ 100 پلس مائنس. پیپلز پارٹی اس وقت 80 سے 100 کے درمیان اپنی سیٹیں گن رہی ہے, اور اتنے ہی آزاد جو ہیں وہ مارکیٹ میں پھر رہے ہیں. تو خیال یہ ہے کہ پاکستان میں اگلی گورنمنٹ بنانے کے لیے آصف علی زرداری اور ان کی پارٹی along with independents are in a better position. Do you really buy this? اچھا صاحب, گزارش یہ ہے کہ یہ تجزیہ اس حد تک کہ اس جو موجودہ صورتحال ہے, اس میں اس وقت جو صورتحال ہے نا, یہ کوئی پاکستان کے لیے مستحسن نہیں ہے. میں سچی بات ہے, اس پہ میں بھاری دل کے ساتھ ہوں کہ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ, ان کی جماعت کے ساتھ جو حال ہے, اور وہ ان کے اپنے کرموں جرموں کا پھل ہے, وہ انہوں نے خود کمایا ہے. لیکن جو بھی ہے وہ پاکستان کے اوور آل سیاسی کلچر کے لیے یا ہماری سیاسی جماعتوں کے لیے بہتر نہیں ہے, بالکل طے شدہ ہے. اب سوال ہے کہ آئندہ کیا ہوگا, ان کے ووٹر کیا کریں گے. آئندہ لگتا یوں ہی ہے کہ کوئی جماعت اکثریت حاصل نہیں کر پائے گی اور یہاں پہ اتحادی حکومت بنے گی, اور اتحادی حکومتیں چلانا یہ پیپلز پارٹی کا زیادہ خاصہ ہے, کیونکہ اس میں ذرا آپ کو اکاموڈیٹو ہونا پڑتا ہے. آپ طاقت کے ساتھ نہیں بلکہ مفاہمت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں, اور باقی لوگوں کو اکاموڈیٹ کر کے چل رہے ہوتے ہیں, ان کی رائے کو, ان کے نقطہ نظر کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں, جس میں پیپلز پارٹی باقی جماعتوں سے زیادہ معذرت کے ساتھ سر, بلاول صاحب نے سب سے پہلے نہ صرف کیمپین شروع کی, پنجاب میں خصوصی توجہ دی ہے, باوجود اس کے آپ پھر بھی کامنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ 7 نشستوں سے اوپر لیں گے یا نیچے لیں گے. تو یہ تو ایک انڈر کانفیڈنس کی نشانی ہے, یعنی کہ پھر اس سے تو گھٹ ہی لگ رہا ہے. آپ کو ذرا سا لگ رہا ہے آپ مجھ سے غلط بیانی کرانا چاہتی ہیں تو میں کر دیتا ہوں, لیکن میں نے تو آپ کو یہ کہا کہ آپ کسی بھی کارکن سے پوچھیں گے, اگر اس کی مسلم لیگ سے پوچھیں گے وہ کہیں گے ہم 100 سیٹیں جیتیں گے. آپ کو لگ رہا ہے پنجے بھی نہیں آئیں گے. ایک سوال خیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو پنجاب سے کتنی قومی اسمبلی کی انڈیپینڈنٹ سیٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, یہ بھی نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیے انڈیپینڈنٹ سیٹس کا تو ابھی اسسمنٹ میرے سامنے نہیں ہے, میں تو خود اپنے حلقے میں پھنسا ہوں, تو میں جنرل سروے. چلے بہت شکریہ, قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. قاہرہ صاحب ایسی چیز پہ کچھ کمٹ نہیں کیا, نہ پیپلز پارٹی کی پرفارمنس کے اوپر, نہ ان کی سیٹ کے اوپر, نہ انڈیپینڈنس کے اوپر, نہ اس پہ کہ پنجاب کے اندر کتنی صورتحال ہے. رانا تنویر صاحب نون لیگ سے, سر ویسا رانا تنویر صاحب کوئی سوال پوچھ رہے تھے, پوچھو. ویری سیریس اینڈ بگ نیم ان اینکرشپ. بات سنیں, ہم نے بال سفید نہیں کیا, جو ہم نے قمر زمان قاہرہ صاحب سے پوچھتا تھا نا وہ پوچھ لیا, اور جو سمجھنا تھا وہ سمجھ لیا, اور انہوں نے بھی پتا کیا تھی کی پوچھا ہے, تو ہی انڈرسٹینڈ سمجھ آ گئی. رانا تنویر صاحب ان سے کچھ پوچھے نا, میرے ہلکے دے, میں کچھ نہیں کہہ رہا. کیوں؟ میرے دوست ہے, از اے گڈ. فرینڈلی فائر کرتے ہیں. رانا صاحب, حسن ایوب بات کر رہا ہوں, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. فرینڈ ہے نا. رانا صاحب آپ سے پہلا سوال تو یہ پوچھوں گا کہ آپ کے سابق دوست یا موجودہ دوست ہیں چودھری نثار علی خان صاحب, وہ 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور بڑا تعلق رہا ہے آپ کا ان سے, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اس مرتبہ آپ ان کو دوبارہ قومی اسمبلی میں دیکھنا چاہیں گے اپنے ساتھ؟ نہیں, کوئی صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں اور بڑی ان کا ایکسپیرئنس ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اسمبلی میں ہونا اچھا ہے, لیکن اپ ٹو پیپل آف دیٹ ایریا وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن جج صاحب بالکل پارلیمنٹری یا جو پروسیس رہا ہے یا ایک سسٹم ہم چلے 85 آن ورڈ, ان میں آلموسٹ وہ ساری اسمبلیوں میں رہے سوائے ایک کے. ابھی بھی رابطے ہیں آپ ان سے؟ رانا صاحب یہ میرا رابطہ نہیں ہے, میرا رابطہ نہیں ہے, کیونکہ کافی عرصے سے میرا رابطہ نہیں ہے.